حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور جھگڑے گا تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جو شخص اسے پیش نظر رکھے گا یہ جنت تک اس کی قیادت کرے گا، اور جو اسے پس پشت میں ڈال دے گا یہ اسے ہانکتا ہوا جہنم میں لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور پھر اسے یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھر والوں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ حضرت سیدنا عفان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن سے افضل کسی عمل کے ساتھ نہیں لوٹو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندے کو 2 رکعتیں ادا کرنے سے افضل کسی شے کا اذن نہیں دیا، اور بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اس پر رحمتیں نچھاور ہوتی رہتی ہیں، اور بندے قرآن کی مثل کسی اور چیز سے اللہ تعالیٰ کی قربت نہیں پاتے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے۔ یہی لوگ اللہ والے خواص میں شامل ہیں۔